بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے جو آپ کے سامنے سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں پڑھی ہے، اس آیت میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ آخری زمانے میں جو آنے والا ہے جس کو دجالی فتنہ کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس نے سورہ کہف پڑھا یہ دجالی فتنوں سے اللہ اس کو بچائیں گا۔ اور ایک روایت ہے کہ جس نے ابتدا کی 10 آیتیں حفظ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہے تو دجال کے فتنوں سے بچیں گا انشاءاللہ۔ تو آج جمعہ ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں یہ آخری جمعہ ہے۔ استغفر اللہ، ہمارے کئی جمعہ چلے گئے رمضان کے، ہماری کوئی عبادت جیسی ہونا چاہیے تھی نہیں ہو سکی، تو اللہ کے ساتھ معذرت کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آج کے جمعہ کو خوش نصیب بنائے، اور ہمارے زندگی میں ایسا جمعہ دوبارہ آئیں گا نہیں آئیں گا اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ جمعہ ہے جو عید المومنین کہا جاتا، اور یہ رمضان کی آخری جمعہ ہے۔ کیا پتہ ہمارے کیسے جمعہ گزر گئے۔ اس جمعہ میں اللہ سے معافی مانگے اور اس جمعہ میں سورہ کہف پڑھنا ہے، اور آئندہ جتنے بھی جمعہ آنے والے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس میں ہم سورہ کہف پڑھنے کی ہم ہے تو معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج عصر سے مغرب تک اللہ کو منائیں، کیونکہ یہ جمعہ کا دن ہے، اس میں اللہ عصر سے مغرب میں دعاؤں کو سنتا قبول کرتا، اور خاص رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہے تو درود ابراہیم کی کثرت کرے، اور عصر سے مغرب تک اپنے وقت کو فارغ کرے، موبائل کو سوئچ آف کرے، اور مصلی پہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک اٹھے نہ، صرف افطار کو ہی دعا کر کے اٹھے، اور افطار کے بعد مغرب کی نماز ہونے کے بعد ہم ہیں تو ہمارے ضروریات سے فارغ ہو کر ہم ہیں تو اللہ کو منانے کے لیے آج ہے تو تاک رات بھی، یہ بھی آخری رات ہے، آخری عاشرے کی آخری جمعہ، اور آخری عاشرے کی آخری تاک رات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کو غنیمت سمجھو، اور اس کو ہمارے زندگی میں اس کو ہے تو عبادت کا معمول بنا لو، اور آج تھوڑا بھی نہ آرام کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ ناراض ہے، اور آج کی رات اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب جو راضی ہو جائے گا، اور ہمیں ان فتنوں سے، بیماریوں سے ہمیں نجات دے دیں گا۔ ہمارے رب کو منانا ہے، اس لیے میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے رشتہ دار، دوست، احباب کو یاد دلائے اس ویڈیو کو پہنچا کر کہ الحمدللہ آج ہے تو جمعہ بھی ہے، اور عصر سے مغرب تک کا اپنے پاس اب وقت ہے، اس میں ہم گڑ گڑا کر اللہ سے معافی تلافی دعائیں مانگے، اور مغرب کے بعد تاک رات شروع ہونے والی ہے جو کہ آخری ہے، اس کے بعد کبھی ایسا موقع نہیں آنے والا۔ یہ جو 2020 کا جو رمضان ہے یہ مثالی رمضان ہے،
تو میرے بھائیوں، ہم نے آج تک جو بھی ہے تو اس کی ناقدری کی، اس لیے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں کہ آج کا جمعہ عصر سے مغرب اللہ کے لیے، اور مغرب کے بعد کل فجر تک کا وقت اللہ کے لیے وقف کر دے، اور کل فجر پڑھنے کے بعد جو بھی ذکر و اذکار ہوئیں گے اس کے بعد آرام کرے، ظہر تک آرام کرے، ظہر پڑھ کے اور آرام کرو، پر آج رات جاگنے کا معمول بنا لو۔ اس کے بعد موقع نہیں آنے والا میرے بھائیوں بہنوں، اس کے بعد موقع نہیں آنے والا ہے، اس لیے آج ہم جاگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کرنے کے بعد ہم کو ہے تو 83 برس 4 مہینے کا ہم کو ہے تو اللہ ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گا۔ اس لیے میری درخواست ہے میری بھائیوں بہنوں سے کہ آج کے رات کو جاگ کر ایک مثالی رات بنائیں۔ ہم آج رات میں نیند آ رہی ہوں گی تو ہم ہیں تو اپنا حصہ بنا لی عبادت کا۔ سب سے پہلے نماز کا، عشاء کے بعد تراویح ہونے کے بعد نفل اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ لے۔ اس کے بعد ہم نماز سے ہمارا جی بھر جانے کے بعد ہم کیا کریں، ذکر و اذکار میں بیٹھ جائے۔ اور ذکر اذکار کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو واٹس اپ نمبر جو ہے اس پر آپ واٹس اپ نمبر کرے، اور آپ کو اس واٹس اپ نمبر پہ ایک پرچی ملیں گی جو کہ اس میں جامع حدیثوں سے وہ دعائیں اور ذکر و اذکار اس پر ہے، تو آپ اس کا اہتمام کر سکتے۔ ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد ہم قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے۔ قرآن پاک کی تلاوت معنی کے ساتھ کرنا ہے، جو کہ 5 حقوق ہے ہمارے اوپر اللہ کے کلام کے۔ سب سے پہلے تو اس پر ایمان لائے، اس کے بعد اس کی تلاوت کرے، تیسرا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد عمل کیے والا یہ عمل ہم اپنا لیں گے، اور اس کے بعد اس کلام کو ہم اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ 2 چانس ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت فارغ کر لے، اور مغرب کے بعد فجر تک کا وقت فارغ کر لے، اور اللہ کو راضی کرے، اور ہر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے، اور ابتدائی 10 آیت، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری کی بھی 10 آیت، تو ہو سکے تو آخری کی بھی 10 آیت یاد کر لے اور اس کا پڑھنے کا معمول بنا لے۔ تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ پیغام ہر امت مسلمان تک پہنچا لے، کیونکہ آج ہی وہ چانس ہے، اس کے بعد جاگنے کا کوئی پھر فائدے نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ موقع بھی نہیں آنے والا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔